حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، آج الحمدللہ جھارکھنڈ کے بہت ہی معروف شہر آہن جمشید پور میں میری حاضری ہوئی اور حضرت مولانا محمد سراج صاحب مفتاحی امام و خطیب جامع مسجد ہلدی پوکھر سے ملاقات ہوئی۔ یقیناً حضرت سے رفاقت کی جو داستان ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوشی ہوئی، کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ لیکن دھنباد سے جمشید پور میرے لیے بس میں سفر یہ کافی دور، نہ مزاج کا تقاضا ہے کہ کچھ باتیں کروں اور نہ وقت کا تقاضا ہے، چونکہ دھنباد سے جمشید پور بس میں سفر میرے لیے بہت دور، بدن کا انگ انگ تھکن سے ہے مجبور۔ لیکن آپ حضرات کی خواہش، بدن کا انگ انگ تھکن سے ہے چور، لیکن آپ حضرات کی خواہش اس لیے بندہ ہے مجبور۔ آپ حضرات کے نام کچھ خوبصورت پیغام پیش کر رہا ہوں، دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ اپنی بندگی کے لیے دی ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کر کے سنوار لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کو اسی زندگی میں منا لیجئے۔ انشاءاللہ جو آدمی یہ دونوں کام کر لیتا ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کائنات کی جتنی چیزوں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ ہم ساری چیزیں، جتنی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھو، اگر ہم اللہ کی طاقت کو سمجھنے لگیں تو کائنات کی ہر چیز ہماری اطاعت کے لیے مجبور ہو جائیں گی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بزرگوں کو دیکھا کہ شیر پر سوار ہے اور اپنے من مرضی کے مطابق سوار ہے، جس طرف چاہ رہا ہے شیر کو لے جا رہا ہے، جدھر چاہ رہا ہے موڑ رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہ منظر دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے اور کہا اللہ اکبر، یہ شیر پر کس طرح سوار ہے۔ وہ بزرگ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو تعجب میں متعجب دیکھ کر کے کہنے لگا، اے شادی متعجب کیوں ہو، یہ تو صرف شیر ہے، کائنات کی ہر چیز تمہاری اطاعت کرے گی، شرط یہ ہے کہ تو از حکم داور گردن مہ پیچ، گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ۔ تم اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑو، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے منہ نہ موڑے گی۔ اسی طریقہ ایک واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا، وقت کے بادشاہ ہے، بادشاہت کو لات مار دیے، تمام تخت و تاج کو چھوڑ دیے اور جنگل میں جا کر کے اللہ کی عبادت میں غرق ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بادشاہ بنے وہ کسی غرض سے اس جانب اس کا جانا ہوا۔ جب اس طرف گئے تو دیکھتے کیا ہے، جو اس سے پیشرو بادشاہ تھے، اس سے پہلے بادشاہ تھے، ان کی حالت دیکھ کر کے یہ بادشاہ تعجب میں پڑ گئے۔ وہ گدڑی ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے، جنگل میں سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور ایک گدڑی سل رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ او ابراہیم، تم نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی، اتنی بڑی تخت و تاج کو چھوڑ کر کے، اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ کر کے یہ فقیری اپنا لی ہے۔ اے لوگوں، سیدنا ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ وہ جلال میں آ گئے کہ او بادشاہ، تو اسے فقیری کہتا ہے؟
تو اس کو فقیری کہتا ہے؟ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، مجھے اس فقیری میں ان گنت مخلوقات پر پوری دسترد حاصل ہے۔ تم تو صرف چند بندگان خدا کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، اور مجھے اس فقیری میں ان گنت مخلوقات خدا پر پوری دسترد حاصل ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اپنی سوئی کو وہ سمندر میں پھینک دیے اور وقت کے بادشاہ کو للکارا اور کہا، او بادشاہ، اگر تیری فوج میں یہ طاقت ہے تو میری سوئی سمندر سے نکال کر کے مجھے دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا یہ بات بھی ممکن ہے کہ اتنا بڑا سمندر سے اتنی چھوٹی سوئی تلاش کر کے لے آئے؟ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے لو لگاتے ہیں کہ اے میرے مولا، مجھے میری سوئی چاہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ بے شمار مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سوئی لے کے سمندر کے کنارے پر آ گئی، سمندر کے کنارے آ گئی۔ جب ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بے شمار مچھلیاں سمندر کے کنارے منہ میں سوئی لے کر آ گئی ہے، دوبارہ اللہ سے لو لگاتے ہیں اور کہتا ہے اے میرے مولا، مجھے وہی سوئی چاہیے جس سوئی کو میں نے سمندر میں پھینکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہی سوئی ایک مچھلی اپنے منہ میں دبائے ہوئے سمندر کے کنارے پر آ گئی ہے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کو منا لیجئے، خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالی اگر آپ سے راضی ہو جائے تو کائنات کی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، ساری چیزیں۔ اور اللہ کو منانے کے لیے بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے خوف سے نکلے ہوئے چند قطرے آنسو ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اپنی اطاعت کی، اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔